اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ کچھ وقت سے پروگرام بند تھے، وجہ طبیعت ناساد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے صحت دی ہے تو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے پھر انشاءاللہ ہم سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی۔ اور اسی پروگرام میں 4 پروگرام ہے۔ اللہ کی راہ میں رونا، عشق رسول، فضائل امت ملے گی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے فضل سے پروگرام بنتے جا رہے ہیں۔ قریب 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ 45 حصے ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں کی فرمائش کے حساب سے پھر اسی کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کئی بار کہا گیا کہ بھئی بڑے بڑے پروگرام جو ہے لوگ دیکھنے میں وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں 10-12 منٹ کا تو لوگ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، جاب پہ جاتے جاتے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے ٹکڑے ہوتے ہوتے اللہ ہی جانے کتنے بنیں گے۔ 45 تو ہو گئے 1 گھنٹے کے، اور آج میں بنا رہا ہوں، پھر اللہ نے چاہا تو 1 گھنٹہ اور ہوگا۔ مگر یہ ایک ہی پروگرام میں 4 اہم باتیں بتائی جاتی ہے۔ اللہ کی یاد میں رونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم ہونا، اور ہم کیا ہیں، یعنی فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ہماری اللہ نے تعریف کروائی دوسرے نبیوں کے ذریعے کہ وہ امت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ہماری تعریف کروائے۔ پھر اگر ہم
باوفا ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہو جائیں تو پھر سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو جائے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو پھر ہم سنتے ہیں اللہ کی یاد میں رونا۔ حضرت عطیہ الاوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے، یعنی حدیث پاک ہے، جو شخص اپنے گناہوں پر روئے گا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت عطیہ فرماتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ فرماتے ہیں، ہم تک بات پہنچی ہے کہ گناہ پر رونا گناہوں کو ایسا گرا دیتا ہے جس طرح ہوا خشک پتے کو گرا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ واحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے امتی بھائی، تو اللہ کے شوق اور محبت میں کیوں نہیں روتا؟ سن لو، جو شخص اپنے مالک کے شوق میں روئے تو اس کی رضا کیا ہے، جو اللہ کی یاد میں روئے تو اس کی رضا جزا کیا ہے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ قیامت میں اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا، اپنے دیدار سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تم جہنم کے خوف سے کیوں نہیں روتے؟ سن لو، جو شخص جہنم کے خوف سے روئے گا تو اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا۔ اور تم قیامت کے دن کی پیاس کے خوف سے کیوں نہیں روتے؟ سن لو، جو شخص اس بنیاد پر رویا تو قیامت کے دن ایسے شخص کو سب مخلوقات کے سامنے پلایا جائے گا۔ اور تم کیوں نہیں روتے؟ ہاں، ٹھنڈے پانی پر بھی رو۔ دنیا کی زندگی میں شاید وہ تمہیں حظائر القدوس میں بہترین دوستوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، شہداء، صدیق اور صالحین کے ساتھ کھلایا جائے، پلایا جائے، اور وہ بہترین تمہارے دوست بنے۔ اور یوں کہہ کر آپ حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ حضرت احمد سہیل الاردان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے رشدین بن سعد نے اپنے بعض ساتھیوں سے نقل کیا، میرے بندوں میں سے معین دین کو کہہ دیجئے میرے خوف سے رونے والوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، شاید میں ان کو اپنی رحمت سے عطا کروں جب میں رونے والوں پر رحمت کروں۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھی اشارتاً کہا گیا، وہاں کیوں نہیں بیٹھتے، وہاں کیوں نہیں جاتے کہ میں تمہیں رونے والی کی محفل میں بیٹھنے سے تم پر رحم کر دوں۔
حضرت ہارون بن راباح فرماتے ہیں مجھے بھی یہ بات پہنچی ہے کہ رونے کے بڑے وزن ہے، اس کے ایک وزن کو دنیا کے سب پہاڑوں کے برابر تولا جائے، یا یا فرمایا زمین کے پہاڑوں کے برابر تولا جائے تو رونے کا وزن پہاڑوں سے بھی بڑھ جائے گا، اور ایک آنسو گرتا ہے تو اس سے جہنم کے کئی سمندر کئی سمندر بجھ جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے لیے خالص اللہ کی محبت کے لیے یا اللہ کی محبت میں جمع ہو کر اس مجلس میں روئے تو اللہ اس جماعت کے سارے مردوں کے خواتینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے رونے کی برکت سے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کسی رونے والے کو کبھی نہیں دیکھا مگر مجھ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس پر رحمت اتر رہی ہے، یعنی کشف سے میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا رونے والا نہیں میری نظروں میں کہ وہ رویا ہو اور اللہ کی رحمت اس پر نازل نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو معشر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عون بن عبداللہ کو ابو حازم کی مجلس میں روتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے آنسوؤں کو چہرے پر مل رہے تھے، ایسے چہرے پہ مل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم آنسوؤں والی جگہ کو نہیں چھوئے گی، اس لیے سارے آنسو ادھر ادھر مل لیتے تھے۔ حضرت یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رونے والے کے لیے زمین کے وہ حصے، سبحان اللہ، رونے والے کے لیے زمین کے وہ حصے کانپ جاتے ہیں جن حصوں پر وہ روتا ہے اور اس کے آنسو گرتے ہیں، اور اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے جب وہ روتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو مجھ سے مرید ہے اسے میں کہتا ہوں آپ کے دادا پیر بار بار کہتے تھے کہ خوب اللہ کی یاد میں رونا سیکھو اور رو، مجھے بھی کہتے تھے رونا سیکھو رونا سیکھو، کیونکہ اس کے فضائل بہت عقل سے بھی بہت زیادہ ہے، اس میں نہیں سما سکتے، اتنے ہیں۔ کیوں؟ صرف اللہ کے لیے رونا، پھر جہنم کے خوف سے رونا بھی فضائل، جنت کی خوشی میں رونا بھی فضائل، مگر صرف اللہ کے لیے رونا تو اس کی بات ہی نرالی ہے۔ اور ابو الجودی فرماتے ہیں کہ مجھ کو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا آپ بہت روتے تھے خوف الہی سے، اے ابو الجودی اپنے ان آنسوؤں کو غنیمت جان جس کو تو اپنے رخسار پر اللہ کے خاطر بہاتا ہے، یعنی رخسار پر آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں
جب انہوں نے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا جو اللہ کے خوف سے روتا تھا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رونے والے پر رحمت ہوتی ہے۔ جس میں رونے کی طاقت ہو اس کو چاہیے کہ وہ روئے۔ ایسے ہی کام آخرت میں بھیجنا چاہیے اور آخرت کے لیے رونا چاہیے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار سے فرمایا، حضور پیر و مرشد اگر رونا نہ آئے تو آپ نے فرمایا تو پھر تمہاری قسمت پہ رو کہ تمہاری قسمت کیسی ہے کہ تمہیں اس کی یاد میں رونا نہیں آتا۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مفضل بن محل فرماتے ہیں، ہمیں بھی یہ بات پہنچی ہے کہ آدمی جب اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پیر پورا جسم کے سارے اعضاء نور سے بھر جاتے ہیں اور اعضاء ایک دوسروں کو اس کے رونے کی وجہ سے خوشخبری دیتے ہیں اور ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ یہ نور کیا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نور رونے کی وجہ سے ہے کہ تمہیں وہ ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں رونے جیسی انمول نعمت سے مالا مال فرمائے اور خوب اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا جو نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والا ہو، تم پر گواہی دینے والے ہوں۔ قرآن پاک پارہ نمبر 3۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، سو ان سے سوال کیا جائے گا، کیا تم نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں کی۔ کہا بلاؤ تمہارے امتیوں کو۔ جب ان کے امتیوں کو بلایا جائے گا تو ساری امت ان کی کہے گی ہمیں کوئی نے تبلیغ نہیں کی اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے امتی کو، تیرے حبیب کی امتی کو بلا۔ پھر ہمیں بلایا جائے گا، یعنی امت میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ کہے گا کیا نوح نے تبلیغ کی؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہاں مولا، انہوں نے تبلیغ کی۔
تو اللہ کہے گا تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہا جائے گا تیرے حبیب سے سنا تھا، سبحان اللہ، تیرے محبوب سے سنا تھا۔ پھر آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد ہے بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہے، جن کو تمہاری مذرت اور تکلیف گراہ گزرتی ہے، یعنی تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تمہیں خوشی ہوتی ہے دین کی تو تمہارے لیے نفع، بڑے نفع کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ایماندار کے ساتھ بڑے شفیق محبت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، پارہ نمبر 11۔ یعنی اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ایک بڑی ذخیر کتاب بھی لکھی جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک یہ بھی ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے آپ کے نبی، میرے نبی امام الانبیاء رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، جب اس نے اپنے چاروں طرف آگ سے روشنی پھیلا دی گئی ہو، پھر وہ پروانے زمین پر سے پھرتے پھرتے چھوٹے بڑے آگ میں کود رہے ہوں، اور وہ پروانے کو، وہ جانوروں کو روکا جاتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا سو میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں، تمہیں اس آگ سے روکتا ہوں اور تم گرے جا رہے ہو، سو میں تم کو کمر پکڑ کر روکتا ہوں اور تم اس میں گرے جا رہے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ یعنی بس اس کی مثال یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں سے دور رہو، اطاعت کرو، نافرمان نہ بنو، گناہ کہ دلدل میں نہ پھنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت کا کیا ٹھکانہ کہ آپ نے ایسی نصیحت فرمائے، یعنی ہر نصیحت میں محبت ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم امامت کرتے ہو تو یاد رکھو اے اماموں کہ تم نماز ہلکی پڑھایا کرو، کیوں کہ تمہارے پیچھے کمزور، بیمار اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ عشق رسول ہم سنتے آ رہے ہیں، سارے صحابی عشق رسول میں مست تھے، جان لٹا دی، مال لٹا دیا، سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک تیر بھی نہ آنے دیا، مگر صحاباؤں کے ساتھ ساتھ صحابیہ خواتینوں کا بھی یہ عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہتے ہیں عورت
سراپا محبت، اور یہ محبت جب کسی سے محبت کرتی ہے تو دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، دنیا و مافیا سے ماورا پر محبت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محور عشق محبت سے صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے اس طرح محبت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نچھار ہو جاتی تھی، وہی رنگ روپ عشق و محبت میں اظہار کرتی اور وہ بے نظیر کرتی، جیسے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم جس گھر میں لے جا کر جاتے، جس گھر میں لے کر جاتے، اس گھر کی قسمت عرش و فرش و رش کرتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھروں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ جب اپنے پیارے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں دیکھتی تو ان کا دل موج بہاروں کی طرح کھل اٹھتا تھا، ان کی خوشی کے انتہا نہ ہوتی تھی، جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو آرام فرماتے تو آپ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مشک پسینے اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو ایک شیشی میں جما کر رکھتی اور اس کو دل و جان سے عزیز رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم سے ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مشکیزہ جو گھر میں رکھا ہوا تھا منگوایا، اور آپ نے اس مشکیزے سے پانی پیا تو ام سلیم نے دیکھا جس جگہ سے پیا تھا اس جگہ کو کاٹ دیا اور اس کو بھی محبت سے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، ان کے بال بہت بڑے رہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کو ایک بار کہا کہ میں بالوں کو کٹواؤں تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ یہ بال کبھی نہ کٹوانا، کیونکہ اس بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہاتھ رکھ دینا بھی بابرکت، جیسے ابو مجیرہ سے بڑا بالوں کا جوڑا بن گیا تھا، مگر بال نہیں کٹوائے زندگی میں کبھی بھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت سے بھرپور تھی۔ ماں اور بیٹا خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، اور حضرت انس بن مالک تو خاص خادم رسول اللہ کہلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے آخری وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بال، یہ مشکیزہ کا ٹکڑا اور یہ
پسینے والی بوتل میرے کفن میں رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ انہی خاتون کا ایک دلچسپ واقعہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنستے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنجر لگا رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گی؟ پھر بلایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ تم اسے کیا کرو گی اور جنگ میں آ گئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، اگر کوئی مشرک میرے سامنے آیا آپ کی طرف تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ جیسے حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی داستان آپ کی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تنہا پایا، ادھر ادھر صحابہ ہو گئے تھے، تو آپ آئی اور آپ کے قریب کھڑی ہو گئی اور کسی شہید کی تلوار اٹھائی اور سیدھی کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ یہ اس طرح سے کیا کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی دشمن تیر پھینکے یا کوئی آپ کی طرف آئے اس سے پہلے میں اس سے مزہ چکھاؤں گی، اور بڑی بہادری جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صرف بات نہیں ہوئی، مقابلہ بھی کیا۔ ابن کیمیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موذی دشمن تھا، وہ جب سامنے آیا تو اس کے ساتھ بہادری سے آگے آئے، اس کو میدان جنگ سے مار بھگایا، لیکن اس کے مارکے میں خود کے جسم پر بھی بہت بڑے زخم پائے گئے، مگر اس کے باوجود سینہ سفر ہو کر جنگ کرتی رہی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں سے بڑھ کر بہادری دکھائی، یہ اتنی بہادری کہ کسی اور میں نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہنے لگی اب دنیا میں کسی مصیبت کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پھر اپنے زخمی بیٹی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کر کے کہا بیٹا آخری دم تک دشمن نبی سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ بنت حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر کی تیاری کی تو انہوں نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو انہوں نے بڑی محبت و ادب سے سنبھال کر رکھا۔
اس جبہ سے حسن عقیدت ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس جبہ مبارک کو نکال کر دھو کر اس کا پانی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سب کو پلاتی اور خود بھی پیتی۔ اور عشق کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جبہ مبارک دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور نظروں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لاتے اور چہرے نور، چہرے مبارک آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ جیسے اور بھی ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا اور سرکار یار غار وہاں سے نکلے تو ابو جہل نے گھر میں جا کر پوچھا تھا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہاں ہے تمہارے بابا رسول اللہ، بتاؤ محمد کہاں ہے، تمہارے ابو کہاں ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ ڈانٹ کے پوچھا، کہا نہیں معلوم۔ پھر تیسری بار ابو جہل نے آپ کو چانٹا مارا اور ایسا چانٹا مارا کہ کان پھٹ گیا، بالیاں نیچے گر گئی۔ مگر عشق رسول دیکھیے کہ اب کہنے لگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو بتاؤں گی نہیں، مجھے معلوم ہے کہاں ہے، اگر دم ہے تو پوچھ لو، کیسے بتا سکتی ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی مارنا ہے مار لو جتنا بھی، مگر اب نہیں بتاؤں گی، خبر ہے پھر بھی نہیں خبر دوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب عشق تھا، محبت تھی، محبت تھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہی ہے، اللہ رسول کی اطاعت میں سب سے پہلا اگر کوئی بھاری عمل ہے تو وہ اللہ رسول کی اطاعت ہے، عشق ہے، عشق ہے۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھرے واقعات۔ شہد میں شفا، 70 برس کا جوان بوڑھا، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لنگڑا پاؤں ٹھیک ہو گیا، چیچک زدہ چہرہ بے داغ ہو گیا۔ بد زبان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب تھوک مبارک کی برکت سے با اخلاق ہو گئی۔ 1 سال پہلے کھایا ہوا کھانا پیٹ سے باہر آ گیا۔ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانی دودھ بن گیا۔ درختوں کی سلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جانا۔